کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر، کبھی تمہید۔ اس رباعی میں اقبال نے مقام خودی کو ظاہر کرنے کے 3 مختلف النوع طریقے بیان کیے ہیں۔ دریائے کائنات یا عالم شہادت مراد ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ عالم مادی یا کائنات کے عناصر اور اس کی قوتوں کو مسخر کروا اور ان کو اپنے مقصد عالیہ کی تکمیل کے لیے استعمال کرو، یعنی مادی اعتبار سے ترقی کرو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مختلف باطنی پہلوؤں پر غور و فکر کر اور ہر شے کی ماہیت دریافت کرو، یعنی کائنات کے دل کو چیر کر دیکھو کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہے، یعنی عقلی اعتبار سے ترقی کرو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کائنات کی حدود سے بالاتر ہو کر عالم روحانیت کی سیر کرو اور اپنے اندر شان فقر پیدا کرو، یعنی مادیت سے بالاتر ہو جاؤ۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر۔ پہلا شعر دریا سے مثال موج ابھرنا اور کبھی اس کے سینے میں اترنا، ان دونوں باتوں کا مطلب ہے آفاق قبائی فطرت کا مطالعہ، اور اس کی تذکیر دریا کے ساحل سے گزرنا، اس سے مراد ہے خود اپنی ذات میں غور کرنا، جو کائنات مادی سے جداگانہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ گویا خودی کو فاش کرنے کے یہی 2 طریقے ہیں، اور اقبال نے یہ دونوں طریقے قرآن مجید کی اس آیت سے اخذ کیا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے لوگو، اگر تم یا اے حقیقت ہو تو یقین کرنے والوں کے لیے زمین، کائنات، خلقت میں ہمارے ہستی کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور خود تمہارے اندر ہماری ہستی پر بہت سے دلائل پوشیدہ ہے، بس کیا تم آفاق اور نفس پر غور نہیں کرو گے؟ کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر، کبھی۔ دوسرا شعر۔ اس شعر کا مطلب کہتے ہیں کہ اے مسلمان، خودی کے مقام کو فاش کرنے یعنی خودی کی پوشیدہ قوتوں کو عیا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، تو ان تمام صورتوں اور طریقوں سے اپنی جوہر کا مظہر، مثال 1، دنیا میں حکومت الہی قائم کر کے اسلام کو مذہب عالم میں سر بلند کر دے اور اس حکومت کو بنی آدم کے حق میں رحمت بنا دے۔ 2، فطرت کا مطالعہ کر، تحقیق و انکشاف کا دور قائم کر، ایجادات و اختراعات سے بنی آدم کو فائدہ پہنچا۔ 3، تزکیہ نفس اور مظاہرہ کی بدولت روحانیت میں بلند مقام حاصل کر، اپنی پاکیزہ سیرت سے مخلوق کو راہ راست دکھا۔ اب رہا یہ سوال کہ مسلمان اپنی خودی کا مقام کیوں فاش کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کو دنیا پر ظاہر کر دے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تم نے اظہار کو مقصد حیات کیوں قرار دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اظہار تقاضۂ ذات ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ اندرائن کا پھول کڑوا اور شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ اندرائن کی ذات کا اقتضا یہی ہے کہ اس کا پھول کڑوا ہو۔ یا کوئی اگر پوچھے کہ آگ جلاتی کیوں ہے، تو اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی ذات کا اقتضا یہی ہے کہ وہ جلائے۔ اسی طرح مومن کی زندگی کی غایت یہ ہے کہ اس کی خودی نمایاں ہو جائے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں، پسند روح و بدن کی دان مود اس کو، کہ ہے نہایت مومن خودی اریابی۔ مومن خودی کی نمود کو مقصود حیات اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ ہی اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ زندگی ظہور چاہتی ہے، نہ کر ذکر فراق و آشنائی، کہ اصل زندگی ہے خود نمائی۔ اگر ناظرین کو مثال کی حاجت ہو تو وہ معین الدین حضرت عالمگیر بادشاہ اور
نغزیب کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ یہ مرد مومن اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنی خودی کو فاش تر کرتے رہے. اس لیے تو اقبال نے اس کی شان میں یہ غیر فانی شاعری کہی ہے: درمیان کارزار کافری، ترکش مارا آ خود نگ آخری. واقعی اورنگزیب رحمت اللہ ہندوستان میں کافر و اسلام کی آویزش میں اسلام کے تیرکش کا آخری تیر تھا. 1707 عیسوی میں یہ مرد مومن اس دنیا سے کیا گیا کہ اسلام کا تیرکش ہی خالی ہو گیا. اور کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ 250 سال سے یہ تیرکش خالی پڑا ہوا ہے. اس موضوع پر اکبر الہ آبادی کے اس شعر کو دیکھیے: نہ ہو مذہب میں گرزور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے. میں اس شرح میں حضرت عالمگیر رحمت اللہ کی پوری زندگی تو درج نہیں کر سکتا، چند واقعات بیان کر دوں گا تاکہ موجودہ دور کے مسلمان خودی کی اریابی کا مفہوم سمجھ سکے. پہلا واقعہ: حضرت عالمگیر رحمت اللہ کی عمر 15 سال کی تھی جب ایک مست ہاتھی ان کی طرف لپکا، لیکن راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنا نیزہ اس کی ہم تک میں پیوست کر دیا، اور جب اس نے اپنے دانتوں سے گھوڑے پر حملہ کیا اور راکب اور مرکب دونوں کو زمین پر گرا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار نیام سے کھینچ کر اس کی سونڈ پر ایک ضرب لگائی. یہ پہلا موقع تھا جب اس عظیم الشان انسان نے اپنی خودی کا مقام دنیا والوں کے سامنے فاش کیا. دوسرا واقعہ 1640 عیسوی میں بدخشاں کی جنگ میں جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ نے گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. کئی امام ایک بعد دیگر شہید ہوئے تو ایسے نازک موقع پر امامت کے فرائض خود انجام دیا. معاشر عالمگیری کا مصنف لکھتا ہے کہ فرض و سنت و نوافل رابع تعدیل ارکان و کمال حضور و اطمینان ادا کردند و عبدالعزیز کھا بزر داشتن ای خبر صداقت اثر حیران استقلال معین الدین من عند اللہ شد طرح جنگ نمود بر زبان گز راند کے بعد چنے کثیر درا افتادن بر افتادن است. یعنی جب عبدالعزیز خان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ نے تیروں کی بارش میں نماز ظہر ادا کی ہے تو وہ حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ لڑائی بند کر دو کہ ایسے شخص کا مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینا ہے. یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت عالمگیر رحمت اللہ نے اپنی خودی کا مقام فاش کیا. تیسرا واقعہ 1685 عیسوی میں جب سموگڑھ میں مارکا کا بازار گرم ہوا تو راجپوتوں نے دارا شکوہ کی کامیابی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، کیونکہ یہ عالمگیر رحمت اللہ اور دارا شکوہ کے درمیان جنگ نہیں تھی بلکہ اسلام اور متحدہ قومیت کا آپس میں تصادم تھا. ہندو اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اگر دارا شکوہ ہندوستان کا بادشاہ ہو گیا تو اکبر کا مقصد پورا ہو جائے گا، یعنی اسلام کا خاتمہ یقینی ہے. اسی مقصد کے حصول کی غرض سے راجپوتوں نے مسلمانوں کے لشکر پر اس شان سے حملہ کیا کہ صفوں کو درہم برہم کرتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت عالمگیر رحمت اللہ ایک بلند بالا ہاتھی پر سوار فوجوں کی رہنمائی کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ رنگ دیکھا تو ہمراہیوں کو حکم دیا کہ میرے ہاتھی کے چاروں پاؤں آہنی جنزیر سے جکڑ دیجئے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ راجہ روپ سنگھ راتھوڑ جب ہاتھی کے پاس پہنچا تو جوش تھور نے گھوڑے سے اتر کر سب سے پہلے ہاتھی کے پاؤں پر پے در پے کئی وار کیا،
پھر تلوار سے ہودس کی رسیاں کاٹنے لگا، لیکن حضرت عالمگیر رحمت اللہ کے استقلال میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ یہ تیسرا موقع تھا جب انہوں نے اپنی خودی کو فاش کیا۔ چوتھا واقعہ 1705 عیسوی میں جب ان کی عمر 80 سال کی تھی اور وہ کلندکل قلعہ داگن گہرا کا محاصرہ کر رہے تھے تو ایک شب اس قدر زبردست بارش ہوئی کہ تمام خیمے اکھڑ گئے اور شاہی کیمپ جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو عالمگیر رحمت اللہ اپنی فوج کے سپاہیوں کے ساتھ جوانوں کی طرح مصروف عمل ہو گئے اور بنفسا نفسی تمام فوج کو اپنی نگرانی میں دوسرے مقام پر منتقل کر کے بڑھاپے میں اپنی خودی کا مقام فاش کیا۔ یہ اللہ والے شاہ عالمگیر تھے۔ پانچواں واقعہ 20 فروری 1707 عیسوی کو جب کہ وفات میں صرف 3 گھنٹے باقی رہ گئے تھے، اس مرد مومن نے شدید بخار کی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر خیمے میں آ کر اور ادو وظائف میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد غفلت طاری ہونے لگی اور سانس بھی سینے میں اڑنے لگی، لیکن اس کے باوجود انگلیاں حرکت کرتی رہی اور زبان کلمہ شہادت کی تکرار کرتی رہی، یہاں تک کہ 8 بجے کے قریب ان کی روح زوار رحمت یزدی میں داخل ہو گئی، یعنی مرتے وقت بھی اس مرد مومن نے اپنی خودی کا مقام دنیا پر فاش کر دیا۔ نوٹ: ہندو قوم میں سرحد و ناتھا سرکار نے بھی حضرت عالمگیر رحمت اللہ کی روحانیت کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ جاگنے کی حالت میں بھی اور نگے زیب کی زبان کلمہ طیبہ کی تکرار میں مصروف رہی۔ دیکھو تاریخ اور نگے زیب، مولفہ سرکال، جلد پنجم 258۔